ایک اور دعا ہے اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. اے اللہ ہمیں اس بستی کے پھلوں سے مستفید فرما اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. کہیں بھی انسان جاتا ہے تو اس کے رزق کی ضرورت تو اس کے ساتھ ہی جاتی. تو کہیں پر آپ ہوتے ہیں اور رزق میں، اور پھر آپ دیکھیے کہ رزق میں سب سے بہترین رزق کیا ہے؟ پھل. جنت میں بھی جنت کا ذکر جب آتا ہے، جنت کے رزق کا، تو کس کا ذکر آتا ہے عام طور پر؟ پھلوں وغیرہ کا. اسی طرح کسی بھی جگہ آپ جائیں تو کھانے پینے کے علاوہ لوگ بہت اہم ہوتے ہیں. کسی ادارے میں جاتے ہیں، کسی برادری خاندان وغیرہ کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں، کسی شہر جاتے ہیں، تو یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے. مثلا کوئی لڑکی شادی ہو کر جاتی ہے سسرال، تو اس کو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ اس خاندان کے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے. اور اسی طرح ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. ہر ایک کی نہیں کہی، کیونکہ انسان اپنے محبوب کے دین پر ہوتا ہے. آپ جس سے محبت کریں گے اسی کے پیچھے چل پڑیں گے اور اسی کا اخلاق کردار اور اسی کا طریقہ اپنا لیں گے. ایک خاتون کے شوہر شراب پیتے تھے، بہت پریشان ہوتی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتی کیوں پیتے ہیں؟ کہنے لگی کمپنی ایسی ہے، اس کمپنی کی وجہ سے پیتے ہیں. تو میں نے کہا کمپنی کن کی ہے؟ کہتی جہاں پر جاب کرتے ہیں وہاں پر. میں نے کہا اللہ سے دعا کریں کہ جاب تبدیل ہو جائے، کوئی اور جاب پہ چلے جائیں، جگہ تبدیل کر لیں. خیر انہوں نے کچھ عرصہ کوشش کی، جاب تبدیل ہو گئی، دوسرے شہر چلے گئی. پھر میں نے پوچھا تو کہتی ہے کہ یہاں بھی انہوں نے ایسے لوگ ڈھونڈ لیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان جیسا خود ہوتا ہے نا ویسے ہی لوگ اس کو ملتے ہیں. اگر آپ اچھے ہیں اور آپ کو نیک لوگوں کی تلاش ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے ملوا دے گا، کیونکہ آپ وہی ڈھونڈ رہے ہیں نا، آپ نیک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ آپ کو ملا دے گا. لیکن اگر آپ کے اپنے اندر شر ہے اور آپ کو کوئی دلچسپی نہیں نیک لوگوں سے، تو کیا ہوگا؟ جیسے آپ خود ہوں گے نا ویسے ہی لوگ آپ کو مل جائیں گے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ میں سے مختلف لوگ مختلف علاقوں، شہروں اور جگہوں میں رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں آپ رہے، جس طرح کے نیبرز تھے، جیسے آپ کے فرینڈز تھے، جیسی کمپنی تھی، ویسے ہی آپ ہونے لگے. اگر خدا ترس لوگوں کے بیچ میں تھے تو آپ کے اندر بھی وہی چیزیں آنے لگی. بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں یا ادارے میں ہوتے ہیں، دن رات قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن جب واپس جاتے ہیں، جس ماحول میں جاتے ہیں، جہاں شادی ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 وہی رنگ چڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ شکلیں بھی بدل جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی نہیں کہیں کبھی آپ سوچیں کہ اگر آپ مکہ جا رہے ہیں تو سب نیک لوگ ہی آپ کو ملیں گے وہاں، یا مدینہ جا رہے ہیں تو سارے وہاں اچھے لوگ ہی آپ کو ملیں گے. وہاں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں نا، کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، بعد میں بھی رہے، ہر دور میں. مدینہ میں بھی منافق تھے. تو ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کی کسی نہ کسی سے دوستی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ جہاں ہم جائیں وہاں نیکوں سے پالا پڑے، نیکوں سے واسطہ پڑے، تاکہ ہماری دوستی ان کے ساتھ اور ہم بھی پھر اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے اچھے ہو جائیں. تو دعا دہرائیے، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. اصل میں یہ دعا ایک ہی ہے. پہلا حصہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا. اور دوسرا حصہ ایک بار، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا.